تو دوسری جانب امریکہ کا غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے پر عالمی رہنماؤں کا سخت رد عمل۔ یو اے ای، چین، فلسطین، برازیل، روس اور ترکیہ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں نے امریکی اقدامات کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ سلامتی کونسل غزہ میں قتل عام رکوانے میں ناکام۔ امریکی ویٹو سے مزید ہزاروں فلسطینی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بننے لگے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں 13 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد متحدہ عرب امارات نے پیش کی۔ سلامتی کونسل کی قرارداد میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ضروری ہے، تاہم ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں اسے ترجیح کے طور پر نہیں دیکھ رہی۔ ادھر اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے یو این ایس سی کے اہم ووٹنگ میں برطانیہ کی عدم شرکت کو ناقابل فہم قرار دیا۔ ترک صدر طیب رجب اردوان نے بھی اقوام متحدہ پر سوالات اٹھا دیے۔ کہتے ہیں سلامتی کونسل کا جنگ بندی کا مطالبہ صرف امریکی ویٹو کے ذریعے مسترد کیا گیا، کیا یہ انصاف ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ متحدہ عرب امارات نے امریکی ویٹو پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یو اے کے سفیر کا کہنا ہے کہ ہمارے تمام مطالبات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ سلامتی کونسل کو جنگ بندی کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے غزہ میں قتل عام کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ کہا امریکی حکومت صہیونی فوج کے جنگی جرائم میں برابر کی شریک ہے۔ امریکہ نے جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر کے تمام انسانی اصولوں اور اقدار کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ناکامی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے محصور عوام نے اجتماعی سزا کو جس طرح برداشت کیا وہ ناقابل قبول ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کی مہم کا تسلسل انسانی مصائب کو طول دے گا۔ سلامتی کونسل عالمی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کی اپنی بنیادی ذمہ داری میں ناکام رہی۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی غزہ میں جنگ بندی میں ناکامی پر مایوسی کا اظہار۔ مزید انسانی تباہی سے بچنے کے لیے فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے محصور عوام نے اجتماعی سزا کو جس طرح برداشت کیا وہ ناقابل قبول ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کی مہم کا تسلسل انسانی مصائب کو طول دے گا، جس میں بڑے پیمانے پر شہری ہلاکتیں اور لاکھوں لوگوں کو جبری بے گھر ہونا پڑے گا۔ یہ ایک وسیع اور زیادہ خطرناک تنازع کو بھی متحرک کر سکتا ہے۔ غزہ کے عوام پر بمباری کو طول دینے میں تعاون کرنے والوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے سلامتی کونسل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ غیر انسانی جنگ کو ختم اور غزہ کے لوگوں کو نسل کشی سے بچایا جائے۔ اسرائیل غزہ کے خلاف اپنے وحشیانہ حملے اور غیر انسانی محاصرہ ختم کرے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ کچھ کرداروں نے ترقی کرتے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ اناڑی کے ہاتھ ملک کی بھاگ دوڑ کیسے دی گئی؟ ملک کی ترقی کے لیے کام کیے اور ہمیں ہر دور میں نکالا گیا۔ ہمیں پتہ لگنا چاہیے 1993 اور 99 میں کیوں نکالا گیا۔ ہم نے کہا کہ کارگل میں لڑائی بند ہونی چاہیے، کیا اس لیے نکالا گیا؟ ہم نے اپنا کہا کہ ہم یہ کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے نکال دیا، اس لیے نکالا ہے۔ ہم صحیح تھے، آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے۔ ہم نے آگے بڑھ کے ایٹمی دھماکے بھی کیے، چاہے وہ دنیا کو پسند آئے یا نہیں آئے۔ ہم نے کہا یہ کوئلے کی بات بڑی ہوتی ہے، لیکن ہم آج تک کبھی کیا کسی نے کچھ نہیں۔ تو ہم نے اپنے زمانے میں اس کوئلے کی کان کو کھودا، اس میں سے کوئلہ نکالا، ایک تو وہ منصوبہ لگایا ہم نے، اوپر سے پھر بجلی کا منصوبہ وہاں لگایا جو آج چل رہے ہیں منصوبے، اور وہاں وہ پروجیکٹ لگنے چاہیے۔ وہ ہمارا اپنا را مٹیریل ہے، وہاں پر کوئی فرنس آئل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عمران خان کی گورنمنٹ نے ہمارے لیے بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ بھی پیدا کر دیا ہے، اور اب اس کی قیمتیں کس طرح سے ایک مناسب سطح پہ لائی جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اناڑی کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ کیسے سپرد کر دی جاتی ہے، کیسے دے دی جاتی ہے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ رائیونڈ والا 3 بار وزیر اعظم بن چکا، 4تھی بار سلیکٹ ہونا چاہتا ہے۔ جو 3 بار فیل ہوا وہ 4تھی بار آ کر کون سا تیر مارے گا؟ میاں صاحب نے ایک بار پھر حکومت دلوانے والوں سے لڑنا ہے۔ اگر 4تھی باری ملی تو میاں صاحب وہی روایتی پرانی سیاست کریں گے۔
تیمر گرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ میاں صاحب جن سے 2/3 اکثریت مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کدھر سے دے. مزید کہا کہ ایک زمان پارک کا وزیر اعظم تھا, اس کے دور میں انتقامی سیاست پر زور دیا گیا. رائے کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے. جس شخص نے پہلی بار, دوسری بار, تیسری بار فیل ہوا وہ 4تھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا؟ جس نے اس کو لے کر آیا تھا اس سے لڑ پڑا اور پھر نقصان آپ کا ہوا. دوسری بار وزیر اعظم بنایا, 2/3 اکثریت دلوایا گیا. میاں صاحب نے انہی سے لڑا, انہی سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2/3 اکثریت دلوایا تھا. ایک بار پھر گھر جانا پڑا. تیسری بار میاں صاحب انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے کرم کیا, جنہوں نے 2/3 اکثریت دلوایا, اور پھر پوچھنا شروع ہو گیا کہ مجھے کیوں نکالا. جو زمان پاک کا وزیر اعظم تھا اس کا دور میں جو انتقامی سیاست اور روایتی سیاست پہ زور دیا گیا تھا, خان صاحب اپنے ہی جو سیاسی انتقام ہے اور ذاتیات پہ اس نے اپنا بھی جو موقع تھا وہ ضائع کیا. مسلمین نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو چور کہنے والا تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں کرتے پکڑا گیا. نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا, کوئی چوری کا الزام نہیں لگا. اس شخص نے بہت جھوٹ بولے. اس شخص سے انتقام نواز شریف نہیں اس کے اعمالوں نے لیا. وہ جلال پور جٹا میں یوتھ کنونشن سے خطاب کر رہی تھی. آج تک جیل میں بیٹھ کر اپنا مقدمہ بھگت رہا ہے وہ نواز شریف کو چور کہا کرتا تھا. تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. نواز شریف کو 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ, 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگوں نے وزیر اعظم بنایا, کبھی کوئی چوری کا الزام بھی نہیں لگا سکا. 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جانتے ہو نا, 60 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں. ان سے پوچھو تو معصوم سا منہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ باہر سے پاکستان ہی تو آئے تھے پیسے. وہ پاکستان نہیں آئے, وہ پاکستان میں آپ کی خون پسینے کی کمائی تھی جو اس کی جیب میں گئی ہے. اور جانتے ہو اس القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹیز 2 کون تھے؟ ایک یہ خود تھا فتنہ اور ایک اس کی بیوی تھی پنکی پیرنی. اور سزا سے بچنے کے لیے اس نے 9 مئی کا حملہ کیا پاکستان پہ. پاکستان کے کونے کونے میں آگ لگائی, شہداء پر حملے کیے, ان پر آگ لگائی. لیول پلینگ فیلڈ اگر نواز شریف سے مانگتے ہو تو پھر نواز شریف کو دیکھو کہ اس نے 11 سال جلا وطنی بھگت کے آیا, 2.5 سال جیل کاٹ کر آیا. کوئی پاکستان کی ایسی جیل نہیں ہے جہاں پہ نواز شریف گیا نہیں. سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں عوام کے وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم کو متحد ہو کر پوری یکسوئی اور عزم سے کام کرنا ہوگا. نواز شریف کی قیادت میں دہشت گردی, معاشی بدحالی, بے روزگاری, مہنگائی سب کا خاتمہ کریں گے. سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے سابق اراکین اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کی الگ الگ ملاقاتیں. چترال سے پارٹی رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی شہزادہ افتخار الدین کی ملاقات. حماد نواز ٹیپو راولپنڈی ڈویژن کے پارٹی صدر ملک ابرار بھی شہباز شریف سے ملے. ملاقات میں پارٹی کے امور اور انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال ہوا. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون قوم کی امیدوں اور توقعات پر ہمیشہ کی طرح پورا اترے گی. نواز شریف کے وطن واپس آنے کے بعد قوم کی مایوسیاں ختم ہو گئی ہیں. نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون قوم کو امن, ترقی اور معاشی خوشحالی دے گی. خیبر پختونخوا میں 10 سال کی حکومت نے عوام کو کچھ نہیں دیا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم کو متحد ہو کر پوری یکسوئی اور عزم کے ساتھ کام کرنا ہوگا. نواز شریف کی قیادت میں دہشت گردی, معاشی بدحالی, بے روزگاری, مہنگائی سب کا خاتمہ کریں. ملاقات میں رانا ثناء اللہ, خواجہ سعد رفیق, سردار ایاز صادق اور عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے. بانی پی ٹی آئی نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی اور جیل ٹرائل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. خفیہ ٹرائل کے ذریعے فرد جرم کی کارروائی رکوانے کی استدعا کر دی گئی. محمد اشفاق کی رپورٹ.
بانی پی ٹی آئی کی طرف سے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی اور جیل ٹرائل ہائی کورٹ میں چیلنج، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر سمیر کھوسا کی وساست سے درخواست دائر۔ درخواست میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو فریق بنایا گیا اور موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی غیر قانونی شروع کر رکھی ہے۔ الیکشن کمیشن عدالت نہیں، نہ ہی اس کے پاس توہین کمیشن کی کارروائی کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کیس میں جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا جو غیر قانونی ہے۔ جیل میں خفیہ ٹرائل آئین کے آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں مزید موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے 13 دسمبر کی تاریخ جیل میں فرد جرم کی کارروائی کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے، عدالت اوپن اور فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ خفیہ ٹرائل کے ذریعے فرد جرم کی کارروائی بھی روکے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن میں درج مقدمے میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو ایک روزہ راہداری ریمانڈ پر محکمہ اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف نے 40 سال بعد بھی نامزد ہو کر اقتدار میں آنا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ ملک میں سلیکشن کا عمل روک کر الیکشن پروسیس ہونا چاہیے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں درج کرپشن کیس، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا ایک روزہ راہداری ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اینٹی کرپشن راولپنڈی کے سپرد کرنے کا حکم دے دیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو اینٹی کرپشن حکام نے راہداری ریمانڈ کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ قاضی ماجد کی عدالت میں پیش کیا۔ اس موقع پر فواد چودھری کی اہلیہ اور دیگر بھی کمرے عدالت میں موجود تھے۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری نے راہداری ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ FIR میں پیسے دینے کا اور نہ لینے کا الزام ہے، کوئی نوٹس دیا گیا اور نہ ہی کوئی انکوائری ہوئی۔ کیس سیاسی بنیاد پر بنایا گیا، جو سیاستدان اچھا نہیں لگتا اسے ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہے۔ پروسیکیوٹر عدنان علی نے ایک روزہ راہداری ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری پر بطور وزیر کرپشن کرنے کا الزام ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف سے کہوں گا 40 سال بعد بھی نامزد ہو کر اقتدار میں آنا ہے تو کیا فائدہ؟ ملک میں سلیکشن پروسیس کو روک کر الیکشن پروسیس کرنا چاہیے، بولے فاصلے کم کریں گے، وگرنہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں مذاق ہی بنے گا۔ ازداد دہشت گردی کی عدالت نے اشتعال انگیز گفتگو کرنے کے مقدمے میں مریم اورنگزیب کے پیش ہونے پر وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ عدالت نے میاں جاوید لطیف سمیت دیگر کو 6 جنوری کو دوبارہ طلب کر لیا۔ تفصیلات نعمان نور کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی جج ابر گل خان نے اشتعال انگیز گفتگو کے مقدمے پر سماعت کی۔ عدالت نے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کے پیش ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی ہے۔ جاوید لطیف نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے مریم اورنگزیب کی بریت کی درخواست پر پروسیکیوشن سے جواب طلب کر لیا۔ مقدمے میں ملوث دیگر ملزمان MD PTV سہیل خان اور پروڈیوسر راشد بیگ نے بھی پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے تمام ملزمان کو 6 جنوری کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ گرین ٹاؤن لاہور میں اشتعال انگیز گفتگو کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا پاکستان کا چین کے ساتھ بڑا تجارتی حجم ہے۔ پاکستان چین سے سالانہ $20 ارب کا تجارتی مال منگواتا ہے۔ ٹیکسٹائل اور نان ٹیکسٹائل ایڈوائزری کونسل نے اپنی سفارشات تیار کی ہیں۔ ایڈوائزری کونسل کے 20 بڑے ایکسپورٹرز چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان چین کے ساتھ تجارت بڑھا کر معاشی مسائل سے نکل سکتا ہے۔ کا جو ہے چین کے ساتھ بہت بڑا تجارت کا حجم ہے۔ پاکستان تقریباً $20 بلین کا مال چائنا سے منگاتا ہے، جبکہ صرف $2 بلین کا مال چائنا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے جو 3 مہینے میں ایکسرسائزز کی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو ہم نے 30 بلین سے اٹھا کے $100 بلین پہ لے جانا ہے۔ اس میں سب سے بڑا ہمیں پوٹینشیل چائنا میں نظر آتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہم نے ختم کرنا، مطلب کہ ہمیں $20 بلین کا جو اس وقت امپورٹ ہے اس کے برابر ہی ادھر ایکسپورٹ کرنی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نے پہلے ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹرز کی میٹنگ کی، پھر نان ٹیکسٹائل سیکٹر کے جتنے ہمارے ایگریکلچر اور مینوفیکچرز ہیں ادر دین ٹیکسٹائل، ان کی میٹنگ کی، ان سب کا پوٹینشیل گیج کیا، اور ان میں سے اب 20 لوگوں کو لے کے ہم چائنا جا رہے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے مارکیٹس کھولیں، ان کے لیے دروازے کھولیں، ان کے لیے وہاں پہ پارٹنرز ڈھونڈیں کہ جن کو مال بیچنا ہے۔ پاکستان میں کیپیسٹی بھی ہے، پاکستان میں پوٹینشیل بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا ہمارے لیے سب سے بڑا پوٹینشیل ہے۔ پاکستان کے اس تمام جو اس وقت تکالیف ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، وہ تمام تکالیف ہم صرف ایک ملک کے ساتھ تجارت
کا جو اس وقت ڈیفیسٹ ہے ختم کر کے پورا کر سکیں. یہی اس وزٹ کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. ادھر آروالا میں یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا. کسانوں کے لیے کھاد کا حصول تقریباً ناممکن ہو گیا، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یوریا کھاد کی سپلائی میں اضافے کے لیٹر جاری کیے جا چکے ہیں. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. عارف والا میں جاری کھاد بحران نے کسانوں کو ذہنی مریض بنا دیا. کسان بیچارے کھاد کے حصول کے لیے سارا دن مارے پھرتے ہیں، مگر مارکیٹ میں یوریا کھاد دیکھنے کو بھی نہیں مل رہی. کسانوں کے مطابق سارا دن پاپڑ بیلنے کے بعد کھاد اگر کہیں سے ملتی ہے تو ڈیلرز اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں. پاکستان کسان اتحاد کے صوبائی صدر چودھری رضوان اقبال کہتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق کھاد کی عدم فراہمی کی وجہ سے گندم اور آلو کی فی ایکڑ اوسط پیداوار شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے. 3400 والی بوری اگر کسی کاشتکار کو مل رہی ہے تو وہ 5000 میں مل رہی ہے. کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. اگر گورنمنٹ نے ایکشن نہ لیا تو یہ بوری 7-8 ہزار تک پہنچ جائے گی اور بہت سے کاشتکاروں کو نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے آلو اور گندم کی فصل کو نقصان ہوگا اور ملک میں شدید خوراک کا بحران آ جائے گا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر یوریا کی سپلائی کو وافر مقدار میں مہیا کرے. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کا کہنا ہے کہ یوریا کھاد کی سپلائی ضرورت سے کہیں کم ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے سپلائی بڑھانے کے لیے لیٹر لکھے گئے ہیں. یوریا کھاد کی ڈیمانڈ تقریباً 5.5 لاکھ بیگ ہے. ضلع بھر میں اب تک 41,300 بیگ وصول ہوئے ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحبہ ضلع پاک پتن نے حکومت پنجاب سے درخواست کی ہے کہ ضلع پاک پتن میں ڈیمانڈ کے مطابق یوریا کھاد کی فراہمی کی جائے. محکمہ زراعت توسیع پاک پتن اور ضلع انتظامیہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ضلع میں موصول ہونے والی کھاد کو کسانوں کو سرکاری نرخوں پر مہیا کروایا جائے. حکومت سنجیدگی سے کھاد کے بدترین بحران پر فوری مؤثر اقدامات اٹھائے تاکہ کسانوں کی مشکلات میں کمی ہو سکے.